یہ ان کے زوال کا جو ہے وہ پہلی قسط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی پہلی قسط اس طریقے سے آئی، نارتھ سے آنے والے آشوریوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور بے شمار کو غلام بنا دیا۔ اس کے بعد آگے جائے اگر تو نبوکد نظر، جس کو بخت نصر بھی کہتے ہیں، جو کہ اس وقت جو ہے وہ عراق کا بادشاہ تھا، اس نے جو ہے وہ حملہ کیا ان کی جو ساؤتھ میں جو ہے ان کی حکومت تھی، جو یہودیہ کی حکومت تھی، یہودیہ کی سلطنت تھی، جو ساؤدرن ان کی سلطنت تھی، اس پر حملہ کیا نبوکد نظر نے یا بخت نصر نے، اور وہاں پر آ کر اس نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو جو ہے وہ غلام بنا کر لے گیا بابل میں۔ عراق جو ہے اس وقت وہ بابل کہلاتا تھا اور وہاں پر حکومت نبوکد نظر کی تھی۔ اس نے حملہ کیا اور 6 لاکھ کو قتل کیا، 6 لاکھ کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے پہلے زوال کا کلائمیکس تھا، اور اس نے بیت المقدس میں جو ان کا ہیکل سلیمانی تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور اس کی جو ہے کی جو فاؤنڈیشن تھی، جو کہ اس کی بنیادیں تھیں، ان کو بھی کھود دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو دوبارہ ان بنیادوں پر تعمیر کر دیں۔ تو بنیادوں کے اندر بنیادیں کتنی گہری ہوتی ہیں ان کو بھی اس نے کھود دیا، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہ رہیں، 2 اینٹیں ایک ساتھ سلامت نہیں رہیں، بالکل جو ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا بیت المقدس کو۔ تو یہ عذاب کا پہلا عذاب تھا، جس کی جو ہے 2 قسطوں میں یہ عذاب آیا، پہلے نارتھ سے آشوری اور اس کے بعد ایسٹ سے جو بابل کی حکومت تھی نبوکد نظر کی، ان لوگوں نے جو حملہ کیا۔ تو یہاں پر ان کا پہلا زوال جو ہے ہوا۔ اب اسی زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے آپ کو قرآن میں، یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا جو ہے وہ گزر ہوا بیت المقدس سے، تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، وہاں پہ ایک ذی نفس نہیں تھا، ایک شخص اس بستی میں موجود نہیں تھا۔ تو اتنی آباد جو ہے وہ اتنا علاقہ تھا، وہاں پہ کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی دکھانے کے لیے ان کو سلا دیا، 100 سال تک وہ سوتے رہے۔ 100 سال بعد جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو دکھایا کہ دیکھو تمہارا گدھا جو ہے اس کی گلی سے ہی ہڈیاں تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور تمہارا جو کھانا تھا ویسی کیا ویسی جو ہے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کی ہڈیاں جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، آپس میں جڑ گئیں، اور ان کے بعد گوشت پوشت چڑھا اور پھر وہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ عزیر علیہ السلام کو نشانی دی، اور یہاں سے ان کو ایک اشارہ ملا کہ جس طریقے سے یہ مردہ گدھا زندہ ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مردہ قوم میں بھی زندگی کی روح جو ہے ڈال سکتا ہے۔ تو پھر عزیر علیہ السلام نے جو ہے توبہ کی منادی کی بنی اسرائیل کے اندر، جو لوگ وہاں پر بیت المقدس میں آ رہے تھے، وہ کہاں سے آ رہے تھے وہ بتاتا ہوں، کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ توبہ کی منادی کی، تم توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے، رجوع کرو اور اپنی جو ہے وہ تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ عروج عطا کرے گا۔ تو یہ عزیر علیہ السلام کی کوششیں تھیں، ان کی وجہ سے ان کے اندر دوسرا احیاء شروع ہوا، احیاء مطلب دوسری رینائسنس شروع ہوئی، دوسرا عروج جو ہے وہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی۔ تو یہ عزیر علیہ السلام کے ذریعے سے، اسی لیے ان کا ایک گروہ جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے، کیونکہ ان کی کوششوں سے ان کو دوبارہ جو ہے وہ عروج ملا۔ اس کے بعد اچھا یہ لوگ جو ہیں بیت المقدس میں تو اس وقت کوئی نہیں تھا، لیکن یہ 100 سال کا عرصہ جو یہ لوگ وہاں پہ اسیر رہے بابل کے اندر، اس کے بعد ایک بہت بڑا بادشاہ جو ہے وہ آیا ایران کے اندر، اور ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ذوالقرنین ہے۔ ذوالقرنین کہتے ہیں 2 سینگوں والا، اس کا جو تاج تھا اس کے اندر 2 سینگیں تھیں، اور وہ اس بات کی علامت تھی کہ ایران کی جو 2 سلطنتیں تھیں اس نے دونوں کو کمبائن کر کے ایک سلطنت بنایا، اور اس کو جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، بہت اچھے الفاظ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اس نے پھر ان لوگوں کو بخت نصر سے جو ہے وہ چھٹکارا دلایا، اس پر جو ہے وہاں پہ بخت نصر پہ جو ہے اس نے حملہ کیا، اور ان کو وہاں سے آزادی دلائی، اور ان کو اجازت دی کہ وہ جا کے بیت المقدس میں دوبارہ آباد ہو جائیں، اور وہاں پر ان کا جو مال و دولت لوٹا گیا تھا اس مال و دولت کو بھی ان کو واپس دلوایا۔ تو یہ لوگ پھر آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے کر کے وہاں سے واپس آئے، جو 100 سال کی اسیری انہوں نے گزاری تھی، یا 100 یا 150 سال کی۔ تو اس دوران جو ہے وہ تورات جو تھی وہ بھی ان کی گم ہو گئی تھی۔ تو 150 سال یا 100 سال کے بعد جو یہ لوگ واپس آئے تو وہاں پر پھر انہوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پہ تورات کو دوبارہ جو ہے وہ جمع کیا۔ تو یہاں پر پھر عزیر علیہ السلام جو ہے وہ سب وہاں موجود تھے، انہوں نے پھر توبہ کی منادی کی، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے دوسرا عروج جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ شروع ہوا، اور وہ اپنے کلائمیکس کو جو پہنچا ہے تو وہ مکابی سلطنت قائم ہوئی، اور مکابی سلطنت جو ہے وہ سن 170 BC سے لے کے 67 BC تک یہ مکابی سلطنت جو ہے وہ قائم رہی، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت سے بھی زیادہ وسیع جو ہے اس کا
रकबे के हिसाब से थी। उनको अल्लाह ताला ने अलग जो है वो अजमत अता की थी कि जिनों पर और हवाओं पर और परिंदों पर और जानवरों पर उनको जो है वो अल्लाह ताला ने हुकूमत अता की। लेकिन ये हुकूमत जो है वो इस हिसाब से तो नहीं, उनसे ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन रकबे के हिसाब से मकाबी सल्तनत जो है पिछली सल्तनत से भी ज़्यादा थी। और 170 से लेके 67 तक अगर हम लगा लें तो ये लगभग जो है वो 100 साल की, तो 100 साल ही इनका दूसरा उरूज भी जो है वो रहा है। और इसके बाद फिर इनके अंदर दोबारा फिर वही हुआ, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सिना अव्वल ताउस रुबाबा। आज हम सोचें कि हम उम्मत की हालत पर जो है वो बैठ के 2-3 घंटे डिस्कशंस तो कर लेते हैं, और कभी कभी हमारा जो है वो दिल इस पर कुड़ता भी है, लेकिन क्या हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं? ये शेर हमने कितनी बार सुना है, लेकिन क्या हम उस ताउस और रुबाब को छोड़ने की कोशिश करते हैं? क्या हमारे अंदर जब दीन का जज्बा बेदार होता है तो क्या हम महज कुछ इस्लामिक जो है वो लेक्चर सुन के बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश नहीं करते? असल हमारे दीन को तक़वीत किस चीज़ से मिलती है कि वो जज्बा बेदार हो तो उसको अमल में लाया जाए। कभी किसी के अंदर इसमें के लिए वो जज्बा बेदार हो तो लोगों को जमा करके एक जमात की नमाज ही पढ़ा देते। तो अमल चाहिए। टीवी के सामने बैठने से, वीडियोस देख लेने से, लेक्चर सुन लेने से, ऐसी महफिल में शिरकत करके सवाब कमा लेने से इस्लाम का अहया नहीं होगा, बल्कि हमको इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना माल अपनी जान खर्च करनी पड़ेगी। तो ताउस और रुबाब को छोड़ना पड़ेगा, ये लज्जतें छोड़नी पड़ेंगी। ये दुनिया जो है मोमिन का कैदखाना है। अद्दुनिया सिज्नुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये काफिर के लिए जन्नत है। हमारे लिए असल दारुल जज़ा जो है वो आखिरत है। ये हमारे दारुल इम्तिहान है, यहाँ हमें कुर्बानियाँ देनी है। ये 60, 70, 80 बरस की ज़िंदगी हमें कुर्बानियाँ दे के गुजारना है। जब वहाँ पे जो है वो हमेशा की जो है वो कामयाबी नसीब होगी, जब हमें यहाँ पर भी उरूज हासिल होगा और वहाँ पर भी अल्लाह ताला के सामने जो है वो सुरखुर होंगे। वरना वहाँ पर हम क्या मुँह दिखाएंगे अपने नबी को, अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाएंगे? फिर इनके अमाल देखें, नबियों को जो है वो कत्ल करना शुरू कर दिया। आज हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ नबी मौजूद नहीं, हम उलमा को कत्ल कर देते हैं। हम जो है वो दीन की बात करने वालों को, लाल मस्जिद को, लोगों को जो है वो भून देते हैं मशीन गनों से। आज हम ये करते हैं, बिल्कुल वही नक्शा है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपनी दानिश में तो कत्ल कर दिया। वो अल्लाह ताला की जो है वो कुदरत थी या उसकी हिकमत थी कि उन्होंने उनको बचा लिया, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है, रसूल कभी मगलूब नहीं होता, रसूल हमेशा गालिब रहता है। तो ये इनके अमाल थे, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने दोबारा इन पर अजाब नाजिल किया। रोमन जनरल पोम्पाय ने 63 BC के अंदर इनके पर जो है इनके हमला किया, और वहाँ पर लेकिन इसने जो है वो यहूदियों की जो है वो पपेट गवर्नमेंट एक जो है वो कायम रहने दी, लेकिन तसल्लुत जो है वो रोमन्स का था। और इस दूसरे जवाल की जो है वो क्लाइमेक्स दूसरे जवाल का क्या था कि टाइटस, ये भी एक रोमन जनरल था, इसने आकर यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी, और इसने जो तबाह किया हैकल सुलेमानी को, वो आज तक जो है वो गिरा हुआ है। उनका खाने काबा गिरा हुआ है, उनके लिए खाने काबा था एक तरीके से। तो ये दूसरा जवाल था उनका, जो कि सन 70 ईस्वी के अंदर इस टाइटस रूमी ने हमला